روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ جب وفات کے بعد ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں، پھر فرمایا، بے شک جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہیں ان کا پیچھا کرتی ہیں، یعنی جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ جاتے ہوئے روح کو دیکھتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دیجیے اور اس کے درجے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرمائیے، اور اس کے بعد اس کے پسماندگان کی حفاظت فرمائیے۔ یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دیجیے اور اسے بھی بخش دیجیے، اور اس کے قبر کشادہ کر دیجیے اور اسے نور سے روشن کر دیجیے۔ میت کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں، سر کے نیچے سرہانہ تکیہ وغیرہ اگر ہے تو نکال دیے جائیں۔ مصنوعی دانت یا کانٹیکٹ لینس لگے ہیں اور آسانی سے نکالے جا سکتے ہیں تو نکال دیے جائیں۔ مثال کے طور پر جیسے آدمی کا دانت ٹوٹ جایا کرتا ہے اور دوسرے دانت لگا لیتے ہیں، جیسے سونے چاندی یا پیتل وغیرہ کے، اور اگر وہ آسانی سے نکالا جا سکتا ہو تو اس کو نکال دیے جائیں۔ زیورات وغیرہ بھی شروع میں ہی اتار دیے جائیں۔ ممکن ہے کہ بعد میں میت کے جسم میں تناؤ آ جانے کی وجہ سے اتارنے میں دقت ہو۔ میت کا منہ کھلا ہو تو کپڑے کی ایک چوڑی سی پٹی تھوڑی کے نیچے سے نکال کر سر کے اوپر باندھ دی جائے، ایک اور پٹی سے دونوں پاؤں ملا کر ہلکے سے باندھ دیے جائیں، اور بعد میں غسل کے وقت یہ پٹیاں کھول دی جائیں۔ اب میت کو کسی چادر سے ڈھانپ دیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انہوں نے دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دھاری دار چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ بہت گرمی کے موسم میں میت کو کفن دفن کے انتظار تک کسی ٹھنڈے کمرے میں رکھے جائیں۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے کہ موت آنی ہے اور آ کر رہے گی۔ ہم نے صبح کی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم شام بھی کریں گے، اور اگر ہم نے شام کر لی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم صبح کریں گے، صبح تک زندہ رہیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لگانے کی کوشش کریں، نیک اعمال میں لگے رہیں، برے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہم نے جتنے بھی گناہیں کی ہیں اپنی گناہوں کے اوپر نادم رہیں۔ جو گناہیں ہم نے کی ہیں وہ یاد ہے اور یاد نہیں بھی ہے، سارے گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کریں، گریہ وزاری کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو اپنی ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی عبادت نصیب فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر زندگی گزارنا ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے آسان فرمائے۔